بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مجھے دیکھنے اور سننے والے تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کافی وقت گزر گیا، آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہوا۔ اپنے ادارے کی مصروفیت سے الحمدللہ ہمارے ادارے کے داخلے شروع ہو چکے ہیں حفظ القرآن میں، اور باقی نرسری تا مڈل کلاس تک، تو اس مصروفیت کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہ ہو سکا۔ چند ساتھی چند دنوں سے گزارش بھی کر رہے تھے کہ ایک خاص موضوع پہ بات کی جائے، ہمارے چونکہ اس علاقے سے ریلیٹڈ یہ بات بہت ضروری ہے۔ ایک خاص موضوع پہ آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں جو مسائل ہیں جو انسان کی زندگی سے وابستہ ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ جادو۔ جادو کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، اور جادو کہاں سے ثابت ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور سٹیپ وائز بات کریں گے۔ آج صرف جادو کے بارے میں جانتے ہیں کہ جادو کی تعریف کیا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کے جو عوامل ہیں، اس کے تشخیص ہے، اور پھر اس کے علاج کے بارے میں بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جادو کیا ہے اور جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اب سب سے پہلے جادو کی تعریف ہم سنتے ہیں کہ جادو کی تعریف کیا ہے۔ جادو وہ مخفی پر اسرار طاقت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا، اور پھر یہ مخفی اور پر اسرار طاقت اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دیا جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو یہ مخفی طاقت عطا کی ہے جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان اس کا ماہر ہے، گندگی اور غلاظت اس کا خوراک، بے حیائی اس کا زیور ہے، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ اب قرآن اور حدیث میں جس جادو کا ذکر آیا ہے اس سے آج کل روگردانی کی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غلط لوگ، غلط تشخیص۔ آج کل کے حالات ہم دیکھتے ہیں، جہاں جہاں بھی ہو شودہ بازیاں چل رہی ہیں، جیسے کہ سامری نے جادو کیا، لوگوں کو اپنی شودہ بازی سے اتنا شودہ بازی سے لوگوں کو کایا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ جادو ہے۔ جادو قرآن سے ثابت ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور ایک مخفی اور پر اسرار طاقت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے اور بھی بات کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کو دو رشتے بہت پسند ہیں، ایک ایمان کا رشتہ اور ایک میاں بیوی کا رشتہ۔ تو میاں بیوی پر جادو بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور قرآن میں جس جادو کا ذکر ہے وہ انبیاء علیہ السلام پر کیا گیا ہے۔ کیسے؟ کہ سحر جو ہے وہ معجزے کے مقابلے میں ہے اور جادوگر نبی کے مقابلے میں ہے۔ اب آپ لوگ خود اس سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جادو میں کتنی طاقت ہونی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے تھے، اس کے مقابلے میں سحر، جادو اس کے مقابلے میں ہے، اور جادوگر جو ہے وہ نبی کے مقابلے میں ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جادو میں کتنی طاقت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ناپسندیدہ لوگوں کو، جن کو پسند نہیں کرتے، ان کو یہ طاقت دی ہے، اس لیے کہ شیطان اس کا ماہر ہے، اور جادو میں شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، اس لیے جادو کفر ہے اور حرام ہے۔ تو آج کل کے مختلف طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں، لوگ بعض اوقات میں ایک انسان بیمار ہوتا ہے، جگہ جگہ سے جا کے علاج کرتا ہے، میڈیکل مسئلہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میڈیکل مسئلہ ہے، ہسپتالوں کے چکر کاٹتا ہے، لیکن دوائی اس پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ تو بعض اوقات میں جب تشخیص کی جاتی ہے اس بندے کی، تو وہ جادو نکلتا ہے کہ اس پر جادو ہے، جادو کے اثرات ہے۔ جادو ایک ایسا پردہ ہے کہ ساری چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ انسان کے اندر جتنی بھی امراض اور بیماریاں ہوتی ہیں، اور جو مسئلے مسائل انسان کی جسمانی اندر ہوتے ہیں، اندرونی حصے میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک پردہ حائل کر دیتا ہے جو کہ نظر نہیں آتی۔ میڈیکل میں مسئلے میں جی ہم نے تو اتنے سارے ٹیسٹ کروا دیے، پھر بھی جو ہے نا یہ صاف ستھرا ہے، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، پھر بھی یہ معدے کا مسئلہ ہے، گردے کا مسئلہ ہے، جسم میں درد رہتا ہے، بے چینی رہتی ہے، خوف رہتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یہ معاملات ہیں۔ تو یہ سب جادو کے اثرات ہوتے ہیں تشخیص کرنے کے بعد۔ تو آج ہم نے جادو کی تعریف پڑھ لی، انشاءاللہ اس کے عوامل اور تشخیص کے بارے میں ہم آئندہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ تو اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔